ایجوکیشن وہی ہے, اچھی ہے, کوالٹی ہے, کچھ خاص چیز ہے سلیکن ویلی میں جو آج تک ریپلیکیٹ نہیں ہو سکی. وہ چیز ہے جو آپ کو وہاں پہ نظر آئی. وہاں پہ صوفیزم بہت ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یار یہ تو بندہ صوفی ہے جس نے OCR بھی ڈیزائن کیا, جس کی وجہ سے آج ہم اسکیننگ کر لیتے ہیں, جس نے اتنی چیزیں ایجاد کی ہیں کہ اٹس انبلیویبل. سو یہ سنگولیرٹی یونیورسٹی جو کہ 10 ملین لوگوں سے زیادہ کے اوپر امپیکٹ ڈالنا سکھاتی ہے کہ آج کی دنیا میں جو ٹیکنالوجیز آئی ہیں ان کو استعمال کر کے ہم ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم امپیکٹ زیادہ کیسے لا سکتے ہیں. اقبال بھی وہی کہتے ہیں کہ بار بار کہ خرد کو غلامی سے آزاد کرنا, سوچ کو ہم نے غلامی سے آزاد کرنا. جی السلام علیکم. آج بہت اصرار کے بعد فائنلی قاسم بھائی نے مجھے گھر پہ کھانا کھلایا, بہت شکریہ آپ کی, بڑی مہربانی, اور ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. آئی ہوپ یو گیٹ ویل سون. جو آج ہماری گفتگو ہوئی اس کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں تاکہ یادداشت کے لیے آسانی ہو جائے. آپ تو لکھ کے بیٹھے ہوئے, میں لکھتا نہیں ہوں, میں لکھن سے چور ہوں. اچھا, تو اگین بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور نام دیا ہے اس کو ہم نے بیسٹ یوز کے لیے استعمال کرنا ہے اس ملک کے لیے, اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے لیے میری پہلے بھی ریکمنڈیشن تھی, پھر دوبارہ یہ کہ آپ سلیکن ویلی میں 3 مہینے سے 6 مہینے گزاریں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سنگولیرٹی یونیورسٹی جو کہ 10 ملین لوگوں سے زیادہ کے اوپر امپیکٹ ڈالنا سکھاتی ہے کہ آج کی دنیا میں جو ٹیکنالوجیز آئی ہیں ان کو استعمال کر کے ہم ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم امپیکٹ زیادہ کیسے لا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ اگر بابر کے پاس گن پاؤڈر نہیں ہوتا, عثمان غازی کے پاس گن پاؤڈر نہیں ہوتا تو انہوں نے جنگیں نہیں جیتی تھیں. آج دنیا کی شکل فرق ہوتی. اسی طرح سے اگر عثمانیہ سلطنت پرنٹنگ پریس کو امبریس کر لیتی صحیح ٹائم پہ تو دنیا کی شکل, دنیا کی زبان کچھ اور ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ہم آج کے دنیا کے آج کے اوزار کے ساتھ نہیں آگے جائیں گے تو وہ تھوڑا سا چیلنج ہو جائے گا. اور اقبال بھی وہی کہتے ہیں کہ بار بار کہ خرد کو غلامی سے آزاد کرنا, سوچ کو ہم نے غلامی سے آزاد کرنا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کیونکہ آپ کا رسپیکٹ بہت زیادہ ہے, لوگ آپ کو بتانا چاہیں بھی تو نہیں بتا پاتے, کیونکہ جو ہمارا ملک کا جو سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ ذہن ہمارا جو ہے نا بہت ادب اور آداب میں پھنسا ہوا ہے. تو چاہے وہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ, اس کو صحیح بات بتاتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے تو خود دیکھا ہوا ہے, اور وہ غلط ڈیسیجن ہو جاتی ہے, ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے اور سب کا نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں ہماری کھچائی ہو سکے, ہماری دھلائی ہو سکے, ہم کو ہماری پرانی سوچ کو نکال کے نئی سوچ کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا سکے. جو مجھے معلوم ہے وہ سنگاپور نہیں ہے, وہ ہارورڈ نہیں ہے, وہ برکلی نہیں ہے, وہ سنگولیرٹی ہے. کیونکہ سنگولیرٹی ایسی جگہ جو کسی سے اٹیسٹڈ نہیں ہے, وہ آن دا فلائی نئے نئے کریکولم چینج کرتے ہیں. اور وہ بالکل رے کرزوائل جو اس کا کو فاؤنڈر ہے, امریکہ کا موسٹ اوارڈڈ سائنٹسٹ ہے, اور گوگل کا چیف ٹیکنالوجی آفیسر رہ چکا ہے. اینڈ ہی از جسٹ اے فینامنل کریزی مین, جس نے OCR بھی ڈیزائن کیا, جس کی وجہ سے آج ہم اسکیننگ کر لیتے ہیں, جس نے اتنی چیزیں ایجاد کی ہیں کہ اٹس انبلیویبل. سو آئی تھنک کہ آپ کو وہاں پہ 3 مہینے سے 6 مہینے گزارنے چاہیے. اور جیسے کہ آپ نے اپنے پوسٹ میں بولا کہ بھئی جو آپ کے ساتھ اور بھی جانا چاہیں تو چلے, لیکن میرا ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کسی کو نہ لے کے جائیں, آپ اکیلے جائیں گے. کیونکہ اگر آپ پھر پاکستانیوں کے ساتھ جائیں گے تو پھر وہ نہاری اور پائے اور بریانی وہ شروع ہو جائے گا. اگر آپ کا روم میٹ اور کلاس فیلو, سیاسی ڈسکشنز, ہاں کوئی چلی کا ہوگا, کوئی میکسیکو کا ہوگا, کوئی سنگاپور کا ہوگا, تو آپ کو جو کھانے ملیں گے, آپ کو جو باتیں ملیں گی, کانورسیشن ملیں گی, وہ بالکل فرق ہوں گی. لیکن اگر آپ کے ساتھی کوئی دیسی ہو گیا دین یو ول اگین 20-30% انڈلج. عادت سے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. ارسطو نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں بٹ ہز ہیبٹس, اے مین از نتھنگ بٹ ہز ہیبٹس. تو ہماری ہیبٹس یہ سب شامل ہو چکا ہے. دوسری آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو بلینز آف ڈالرز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, آپ کو امپیکٹ میں انٹرسٹ. بالکل ایسے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے بلین لوگوں کو فائدہ پہنچائے. آمین. اور بلین لوگ کا مطلب ہے کہ پاکستان سے بیونڈ آپ کو جانا ہوگا, کیونکہ 250 بلین رہتے ہیں پاکستان میں. بچے زیادہ کرنے ہوں گے یا اس سے بہتر باہر نکل جائے, یا دنیا کو امپیکٹ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے یو ہیو ٹو سٹ ان اے پلیس ویئر امپیکٹ ہیپنس. میرا ذاتی خیال ہے کہ کہاوت ہے کہ اگر اچھے پھل چاہیے تو جڑوں کو پانی دو, جڑوں کو کھاد دو. تو دنیا کی اس وقت جڑ جو ہے وہ سلیکن ویلی ہے.
بھی گوگل، مائیکروسافٹ، امیزون سب یہیں سے نکلتے ہیں. یہیں پر وہ ہرد ہے جس کے اندر آپ انجیکشن اپنی سوچ کی کر سکتے ہیں. اگر وہاں 1% آپ امپیکٹ لاتے ہیں تو 80 ملین لوگوں پہ امپیکٹ آٹومیٹکلی آتا ہے, کیونکہ وہاں سے ہر چیز ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اچھا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ سے ہوتی ہے. امریکہ میں الاباما ہے, فلوریڈا ہے, ٹینیسی ہے, اوکلاہوما ہے, وہاں پہ سے کیوں ایجادات نہیں ہوتی؟ ایجوکیشن وہی ہے, اچھی ہے, کوالٹی ہے, کچھ خاص چیز ہے سلیکن ویلی میں جو آج تک ریپلیکیٹ نہیں ہو سکی. وہ چیز ہے جو آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی. وہاں پہ صوفیزم بہت ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یار یہ تو بندہ صوفی ہے, یہ کیا چکر ہے. تو آپ کو وہاں الگ وائب ایک ملے گی, اور وہ لوگوں جو آپ کی جن کو تلاش ہے وہ شاید آپ کو وہاں مل جائے. اور باقی جو آپ چل رہے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ امپیکٹ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فینگ یعنی فیس بک, ایپل, امیزون, نیٹ فلکس, گوگل کی جو کمپنی کی ویب سائٹس ہیں, amazon.jobs, google.jobs, ان پہ جابس کھلی ہیں اور یہ بتایا گا کہ یہ پاس کر لو تو یہ جاب مل جائے گی $1,00,000 کی. ٹھیک ہے. تو ہاں آپ کا کیونکہ انفلوئنس اسکولوں پہ, یونیورسٹیوں پہ, اکیڈمیز پہ ہے, تو جس طرح سے ہم IBA لمس کی او لیولس کی تیاری کرا سکتے ہیں, اسی طرح سے ہم تیاری کرا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم گوگل میں نوکری دلوائیں گے, آپ آ جائیں. اب ہم جب تک آپ کو گوگل میں نوکری نہیں لگتی آپ ہمارے ساتھ لگے ہیں, بالکل ہم آپ کو اس لائق کر دیں گے کہ آپ لگ جائیں. اس کے بعد آپ کا ایگزام وہ پاس ہوا, آپ کی گوگل کی نوکری لگ گئی. بالکل. تو بجائے اس کے کہ ہم جنرل پرپس بچہ بنائیں, ہم کمپنی پرپس بچہ بنا لیں. یہ 100 اکیڈمی گوگل کے پیچھے لگ جائیں, 100 اکیڈمی فیس بک کے پیچھے لگ جائیں, 100 اکیڈمی امیزون کے پیچھے لگ جائیں. امیزون پہ منجن بیچنا نہیں, امیزون میں نوکری کرنا ہے. بالکل ٹھیک. دو الگ الگ, امیزون پہ نوکری کا کوئی نہیں سکھاتا ابھی تک. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کو جس طرح سے سنی علی نے ایک جگہ جا کے سمجھایا کہ بھائی یہ 20 سال سے امیزون پہ کام ہو رہا تھا, کوئی نہیں کر رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. سوائے میاں چنو کے. تو اس نے آ کے جب سب کو بتایا کہ تم بھی کر سکتے ہو, تو لوگوں کو یقین آنا شروع ہوا اور وہ ہونا شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ٹارگیٹ اورینٹیڈ ایجوکیشن دے دیں اسکول, کالج, یونیورسٹی, اکیڈمیز کو کہ بھائی یہ جاب کے لیے, اچھا کورس بھی انہوں نے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ٹیسٹ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے, آپ نے صرف اویئرنیس دینی ہے, صرف پاس کروانا ہے, ہیلپ کرنی ہے, ہم نے اویئرنیس دینی ہے اس کی. بالکل صحیح. آپ نے اویئرنیس دینی ہے, اسکول والے نے پڑھانا ہے, صحیح, بچے نے نوکری کرنی ہے. جتنی اوپننگز ہیں ان کو تو پورا کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ان کا بچا ہوا مال بھی کہیں نہ کہیں یہ بچا ہوا مال ہے ہمارے بازار میں, ہم آ جاتا ہے, بناتے ہیں ہمارے لیے, یہ بناتے تو کسی اور کے لیے تھے. اس کا بچا ہوا مال ہماری زینب مارکیٹ کراچی اور دوسری جگہ پہ صحیح سمجھے. ٹھیک ہے. تو آپ نے تیار کیا گوگل, امیزون, فیس بک کے لیے, اس کا ریجیکٹڈ مال فوراً بک جاتا ہے. ابھی جو ہم مال تیار کر رہے ہیں وہ کہیں بک نہیں رہا. بالکل ایسی. تیسری بات میری ریکویسٹ ہے آپ سے دوبارہ کہ اسکالرشپ کے لیے ایک دکان بنائیں, اور اس اسکالرشپ کی دکان کے اندر بندہ آئے اور اس کو ہیلپ کیا جائے کہ وہ نکلے یہاں سے. ٹھیک ہے. 20,000 یونیورسٹیاں دنیا میں, جرمنی, اٹلی, سویڈن, فن لینڈ, سب کھولے ہوئے. آ جاؤ اسکالرشپ لے لو, اسکالرشپ لے لو. ہر بچہ آن لائن کر نہیں پاتا, تو فزیکل اسپیس ہو جہاں پہ وہ آئے, اس کے سارے کاغذات دیے جائیں, اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کیا جائے, اور اس کو ہیلپ کر کے اسکالرشپ پہ چارج کر کے باہر بھیجے. بالکل. یہی ماڈل اگین اکیڈمیز کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ یار یہاں سے ہمارا سب سے بڑا ایسٹ انسان ہے, ٹھیک ہے, نکالو اس کو باہر, یہ جائے, سیکھے. بالکل ٹھیک کر کے. بالکل ٹھیک. اور چوتھی یہ کہ ایک آدمی 50,000 سے لاکھ کی یہاں جاب کر رہا ہے, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن آ جائے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اس کو بلڈ کرے گی کہ اس نے ایگزیکٹلی وہی کمپیوٹر, وہی سافٹ ویئر, وہی انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے 5 لاکھ کی جاب کرنی ہے. ٹھیک. ریموٹ جاب. ٹھیک. تو وہ اس کو آزاد کر دی. اس کے علاوہ ہم نے بات کری کہ ہم میٹرک کا ایگزام یہاں کا کیوں دیتے, سنگاپور کا کیوں نہیں دیتے, سویڈن کا کیوں نہیں دیتے. اس کے لیے آپ اگر اناؤنسمنٹ کریں گے کہ میں چاہتا ہوں ایسے لوگ جو سنگاپور کا اسکول یہاں کھولنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ آ جائے, میں ہیلپ کروں گا, پارٹنرشپ کروا دوں گا. تم آؤ یہاں 100 برانچ سے کھولو, سنگاپور کا کوریکولم پڑھاؤ گے, بچہ گریجویٹ ہو کے سنگاپور ہی جائے گا. سویڈن کی گریجویشن کراؤ گے, سویڈن جائے گا. ناروے کی کراؤ گے, ناروے جائے گا. لکسمبرگ میں $1,20,000 سال کماتا ہے بندہ, تو ہم ادھر ادھر کیوں جائیں, ہم ادھر ہی جائیں جہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں. بندے کو گریجویٹ وہیں کا کرائیں, اس کو سب کچھ سسٹم میں آ جائے گا وہ, ٹھیک ہے, اور وہ ٹھک کر کے بالکل چلا جائے گا. صحیح. نئے ایکسپیریمنٹس کرنے.
نئے تجربے کھانے آپ نے جو ہے میری گزارش ہے کہ اگر چائنیز کھائیں تو چائنیز والا کھائیں, بالکل کورین کھائیں تو کورین والا کھائیں, کوریا جا کے کھائیں, چائنا جا کے کھائیں, انہی کے ساتھ کھائیں, دیسیوں سے دور رہیں. کیونکہ جب سرجری کرانے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک تھیٹر میں جانا ہے, اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے نا باہر جرمز ناٹ الاؤڈ, تو وہ سارے جراثیم آؤٹ کر دیں. سوچو کہ جراثیم جو ہے اس کو باہر رکھ دیں, بہت اچھا, اور وہ لے کر آئیں. بہت اچھا. تو اب آپ سمرائز کر دیں. میں سمرائز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے شکریہ ادا کروں آج. شکریہ آپ نے. نہیں میں مطلب دیکھیں نا, ایک نیا ہم نے ایک میرے لیے بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا اس لحاظ سے کہ ریحان بھائی سے ہمیشہ میری ملاقات ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ ملاقات اس لحاظ سے بڑی مختلف تھی کہ اس میں بڑا ایک ڈیپ ڈاؤن جو میرے کہیں کہہ لیجئے کچھ ویلیوز کو ویژنس تھے وہ میں نے ریحان بھائی کے ساتھ شیئر کیے. انہوں نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا, اور آئندہ دنوں میں انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے رزلٹس نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور ریحان بھائی کا بہت شکریہ. عموماً بڑا کم ہوتا ہے کہ میں گھر پہ کسی کو انوائٹ کروں, یہ ایک عرصے بعد کہہ لیجئے کہ ایسا ہوا کہ ہم نے پلان کیا اور اس کو ڈن کر دیا الحمدللہ رب العالمین. اور میں اصل میں سفر پہ تھا کافی دن سے, کل رات ہی واپس آیا, اور آج کچھ سفر کی وجہ سے تھکاوٹ تھی, طبیعت کو ناساز تھی, اور فائنلی یہ کہ آئندہ دنوں میں میں ریحان بھائی کی اکٹھے سفر بھی. اچھا ہم دونوں پاکستانی تو کر سکتے ہیں نا سفر, ہم دونوں جراثیم تو مل کے فلائی کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ آپ میرے طریقے کو فالو کر لیں, کیونکہ میں ان پلانڈ ٹریول کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا, کوئی صبح اٹھ کے یہی نہیں پتا ہوتا کہ آج کیا کرنا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. بہت اچھا نہیں ہے, بہت مشکل ہے. مشکل کام, کیونکہ میرے تو کیلنڈر کتنے دن کے بنے ہوتے ہیں, ٹائمنگ منٹس چیزیں لکھی ہوتی ہیں, عادت پڑ گئی. اور جب میری صبح بیوی پوچھتی ہے کہ آج کیا کریں گے, میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں. شام کو کہتی ہے آپ تو کہا کچھ نہیں, سارے فوٹو کہاں سے آ گئے. بہت بہت شکریہ ریحان بھائی, آپ سب کا بڑا شکریہ. اس ساری ویڈیو کو آپ ایک دفعہ سب دوبارہ سن لیجیے گا, یہ اپلوڈ کر دی جائے گی اور اس سے دوسرے دوست بھی فائدہ اٹھا لیں گے. ایک اہم میسج یہ ہے کہ ہم اگر نہیں جانتے تو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 کہ اگر تم نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو. میرا خیال ہے کہ اس آیت میں بہت بڑا وزڈم. اس میں سب سے پہلے یہ پتہ لگنا کہ ہم نہیں جانتے, پہلا لیسن تو یہ ہے. دوسری بات یہ وہ ڈھونڈنا جس کو پتہ ہے, یعنی کسی کو ماننا ہے, پھر اسے پوچھنا ہے. یہ پوچھنا جو ہے نا یہ ایگو کو توڑتا ہے. یہ ہم سب کے سب جو لبادے جھوٹے بنائے بیٹھے ہیں, عہدوں کے, نام کے, پرسنالٹیز کے, سیلیبریٹیوں نے, ان کو صفر کرنا سیکھ. اگر صفر نہیں کریں گے سیکھیں گے نہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. شکریہ. شکریہ. تھینک یو.